فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إنني أنا الله لا إله أنا لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس
لتجزى كل نفس بما تسعى صدق الله العلي اللہ اللہ سبحان اللہ. بہت ہی پیاری قرآن کریم کی آیات کی تلاوت سماعت فرمائی اور بڑے پیارے اور اچھے اور اعلیٰ انداز میں ہمارے عرفان بھائی نے تلاوت فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے، بہانے عطا فرمائے، ذوق شوق سوز میں رب تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیم بنایا اور کوہ طور پر کلام فرمایا. ان آیات مبارکہ کی تلاوت ہوئی. ابھی ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر انشاءاللہ آگے موضوع کی طرف بڑھیں گے. آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز یہ ہمارے سلسلے کا جزو لا ينفق ہیں، یعنی ضروری جزو ہیں، لازمی حصہ ہیں. آپ کال بھی کریں گے، میسیج بھی کریں گے، اور آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو میں انشاءاللہ شامل بھی کروں گا. آئیے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا پانے، ثواب آخرت کے لیے انشاءاللہ کلام پڑھوں گا. مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی نیتوں کے ساتھ کلام میں شریک ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے. موضوع کی نسبت بھی ہے میرے آقا علیہ السلام کی شان، آپ کی عظمتوں کا بیان ہے انشاءاللہ. بہت پیارا کلام مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام. آئیے مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. بولو میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. سلطان جہاں محبوب خدا، سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا. سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا. ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا. تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. قرآن کلام باری ہے،
کلام باری ہے اور تیری زبان سے جاری ہے قرآن کلام باری ہے قرآن کلام باری ہے اور تیری زبان سے جاری ہے کیا تیری فصاحت پیاری ہے کیا تیری فصاحت پیاری ہے کیا تیری فصاحت پیاری ہے اور تیری بلاغت کیا کہنا میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ پر قربان یا رسول اللہ باتوں سے ٹپکتی لذت ہے باتوں سے ٹپکتی لذت ہے آنکھوں سے برستی باتوں سے ٹپکتی لذت ہے باتوں سے ٹپکتی لذت ہے باتوں سے ٹپکتی لذت ہے آنکھوں سے برستی رحمت ہے خطبے سے چمکتی ہے بت ہے خطبہ سے چمکتی ہے بت ہے اے شاہ رسالت کیا کہنا میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ ہر ذرہ تیرا دیوانہ ہے ہر دل میں تیرا کاشانہ ہے ہر ذرہ تیرا دیوانہ ہے ہر ذرہ تیرا دیوانہ ہے ہر دل میں تیرا کاشانہ ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو نبوت ہے اے جلوائے جانانا ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں دو ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ ہر ذرہ تیرا دیوانہ ہے ہر ذرہ تیرا دیوانہ ہے ہر ذرہ تیرا دیوانہ ہے ہر ذرہ تیرا دیوانہ قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ہر ذرہ تیرا دیوانہ ہے ہر ذرہ تیرا دیوانہ ہے ہر دل میں تیرا کاشانہ ہے ہر شمع تیری پروانہ ہے ہر شمع تیری پروانہ ہے ہر شمع تیری پروانہ ہے اے شمع ہدایت کیا کہنا میرا تو سب
کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ صدیق عمر عثمان و علی اور ان کے سوا اصحاب نبی، صدیق عمر عثمان و علی اور ان کے سوا اصحاب نبی، قربان رہے آقا پہ سبھی، قربان رہے آقا پہ سبھی، قربان رہے آقا پہ سبھی کی خوب رفاقت کیا کہنا، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ آنکھوں سے کیا دریا جاری اور لب پہ دعا پیاری پیاری، آنکھوں سے کیا دریا جاری، آنکھوں سے کیا دریا جاری، آنکھوں سے کیا دریا جاری اور لب پہ دعا پیاری پیاری، رو رو کے گزاری شب ساری، رو رو کے گزاری شب ساری، اے حامی امت کیا کہنا، رو رو کے گزاری شب ساری، اے حامی امت کیا کہنا، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، بولو میرا تو سب کچھ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ شہرت ہے جمیل اتنی تیری، یہ سب ہے کرامت مرشد کی، اللہ اللہ اللہ، اپنے رضا کے قربان جاؤ، میٹھے رضا کے قربان جاؤ، سونے رضا کے قربان جاؤ، جس نے سکھایا نام محمد، شہرت ہے جمیل اتنی تیری، یہ سب ہے کرامت مرشد کی، کہتے ہیں تجھے مداح نبی، کہتے ہیں تجھے مداح نبی، سب اہل سنت کیا کہنا، کہتے ہیں تجھے مداح نبی، کہتے ہیں تجھے مداح نبی، سب اہل سنت کیا کہنا، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا ہے، اور کلام کے آخری مقطع میں میرا اس کے بعد جو آپ نے پڑھا، اس کے دوبارہ مقطع کے بعد جب مطلع پڑھا تو اس مطلع میں جو ہے میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، اس طرف ذہن متوجہ ہوا،
تو یہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی کا ایک پورا باب ہے، اس پر تو ایک مفصل بیان ہو سکتا ہے، بندہ روایتیں پڑھتا جائے اور شعر پڑھتا جائے، اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسا علم عطا فرمایا تھا امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کو اور ان کے خلفاء کو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور یہ جو کلام ہے، اس کلام کے اندر حضور کی باتوں کی لذت کا بیان بھی ہوا، حضور کے خطبے کی ہیبت کا بیان بھی ہوا، تو اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ تو جس طرح اس سے جب انہوں نے پڑھا شعر تو میرا ذہن اسی طرف گیا، تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ آپ دیکھیں کہ بڑے جو چیز کہتے ہیں چھوٹے اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب ہم غور کر لیں کہ ہم گھر میں بڑے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے بچے کیا فالو کریں گے، وہ کیا بولیں گے، وہ کیا کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہماری اولاد کو بھی عطا فرمائے۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچنے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ نالین مصطفیٰ یہ آج کا ہمارا بالخصوص موضوع ہے، اسپیسیفک موضوع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی بات بھی کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ اشیاء کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ اشیاء کی بات بھی کریں گے، ان سے تبرک حاصل کرنے کا صحابہ کرام کا انداز کچھ انشاءاللہ ذکر خیر اس کا بھی کریں گے۔ خالد بھائی سے ابتدا کرتے ہیں موضوع کی۔ جی خالد بھائی۔ سبحان اللہ۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین جل وعلا نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو مومنین کو حکم ارشاد فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے بھیجا ہے اور پھر ارشاد فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس صاحب مرتبہ رسول کی تعظیم اور توقیر کرو۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ادب ہونا چاہیے، حضور کا بھی ادب ہونا چاہیے۔ اچھا، حضور کے سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا جو ادب کر رہا ہے، دراصل وہ ادب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی کر رہا ہے، کیونکہ فی نفس ہی چیزوں کی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اگر اسے تعلق کوئی اچھا مل جائے تو وہ صاحب مرتبہ ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھیں حجر اسود حجر ہی ہے لیکن وہ اسود ہے، اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چومتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہتے کہ میں جنت سے آئے ہوئے پتھر کو چوم رہا ہوں، بلکہ کہہ رہے ہیں اے حجر میں تجھے بالکل نہیں چومتا، لیکن میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے چوما ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نسبتوں کا احترام صحابہ کرام علیہ رضوان فرمایا کرتے تھے۔ امام اہل حجر ہے نا جی، دیکھیں حجر پتھر ہے، یہ روڈ پر بھی پتھر ہوتے ہیں، وہ بھی پتھر ہی ہوتے ہیں۔ جو کعبۃ اللہ المشرفہ کی دیوار میں نصب ہے پتھر ہے، لیکن نسبت بدل گئی، انداز بدل گیا، تعلق بدل گیا، تو اس کے مقام کے اندر بھی کیا آ گئی؟ تبدیلی آ گئی، مقام بھی اعلیٰ ہو گیا، جیسے فاروق اعظم کے فرمان سے ماشاءاللہ خالد بھائی نے بتایا۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت دربار رسالت کی شان بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین سے نسبت رکھنے والے ذروں کی یہ شان ہوتی ہے، تو خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کی کیا شان ہوگی۔ ایک روایت پیش کرتا ہوں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ فرما تھے، اچانک اٹھ کر تشریف لے گئے۔ ہم انتظار کرتے رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب تشریف لاتے ہیں، کافی دیر ہو گئی۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ خدا نہ خواستہ کوئی حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے، تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ کہتے ہیں ہم ڈھونڈتے رہے اور سب سے پہلے جس کے دل میں خدشہ آیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ میں تھا۔ میں کھڑا ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، ڈھونڈتا ایک باغ میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں پر کوئی دروازہ مجھے نہیں مل رہا، دروازہ اس کے اطراف میں نے چکر لگائے، بالآخر ایک ایسی مجھے نالی ملی کہ جس سے باہر سے آنے والے کنویں کا پانی باغ کے اندر جاتا تھا۔ کہتے ہیں میں سکڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش اور جستجو میں اس نالی کے ذریعے سے باغ میں داخل۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فکر مند ہونا کیسا ہے۔ کہتے ہیں آگے روایت میں الفاظ ہیں، کہتے ہیں میں لومڑی کی طرح یا رسول اللہ سکڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہاں کہتے ہیں میں داخل ہوا
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیونکہ جب میں اس طرح سکڑ کر آیا تھا تو گرد لگی ہوئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا ابو ہریرہ ہی ہو؟ کہتے میں نے عرض کیا رسول اللہ جی میں ابو ہریرہ ہوں. تو فرمانے لگے کہ تمہارا یہ حال کیوں ہو گیا؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں لومڑی کی طرح سکڑ کر ایک چھوٹے سوراخ سے داخل ہو کر اس باغ میں آیا ہوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنے نالین شریف اتارے. فرمایا ابو ہریرہ یہ نالین لو ہمارے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نالین حاصل کیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب یہاں سے جاؤ اور جو باہر تمہیں پہلا شخص نظر آئے اسے یہ کہنا اگر وہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتا ہے تو اسے جنت کی بشارت دے دینا. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں وہ نالین لے کر نکلا تو جیسے ہی باہر آیا سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. سبحان اللہ. تو میں نے کہا کہ یہ حضور کے نالین ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو تمہیں پہلا شخص ملے اور وہ گواہی دیتا ہو سچے دل سے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دینا. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو ان کے سینے پر ایک مکہ رسید کیا اور کہا ابو ہریرہ یہ بات آگے نہیں جائے، اس کو یہاں روکیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں واپس لوٹیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو ہریرہ کہتے ہیں میں لوٹا تو بڑا درد ہو رہا تھا میرے، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نزول اجلال فرمایا تھا. تو کہتے ہیں میں جب وہاں واپس پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب نے اس طرح کیا ہے. حضور اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. حضور علیہ السلام نے پوچھا عمر تم نے ایسا کیا کیوں کیا؟ کہتے ہیں اس لیے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے یہ عمل اس لیے کیا کہ آپ کے طرف سے یہ خوشخبری مل رہی تھی جس کو مل جاتی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں لوگ فضیلت کو پا کر عمل سے غافل نہ ہو جائیں، تو میں نے یہ خیال کیا کہ یہ بات لوگوں تک نہیں پہنچائی جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین کی تو بڑی شان ہے کہ میں نے یہ خیال کیا کہ لوگ کہیں عمل نہ چھوڑ دیں. تو جہاں یہ بات ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نالین شریف دے کر بھیجے تھے اور آگے بات تھی کہ جو تمہیں یہ گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں تو اس کو جنت کی خوشخبری دو. یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کہی. کہا دیکھیں آگے جو دعویٰ ہے نا وہ دعویٰ تو صرف یہ تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتا ہوا ملے، یہاں رسالت کا تذکرہ نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے نالین کر دیے کہ جاؤ ہمارے نالین لے کر جاؤ. اور یہ گویا ایک بات یہ بتا دی کہ اس کی دو تفسیریں بیان کی گئی. عاقل تو یہ کہتے ہیں کہ نالین نشانی کے طور پر تھے کہ پتہ چل جائے کہ بات حضور کی ہی ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں یہ بات ایک تفسیر ہے، لیکن عاشق یہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تو ہر صحابہ کی بات ہی سچی ہے. سبحان اللہ. جب وہ یہ کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا ہے تو بات واضح ہو جائے گی. تو یہاں نالین دینے کا کیا مقصد ہے؟ کہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صرف توحید کا بیان کیا تھا اور نالین اس لیے دیے تھے کہ بات یہ ہو جائے کہ توحید اس کی مقبول ہوگی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین کا ادب کرنے والا. اللہ 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 سبحان اللہ. حضور کا پاپوش بردار ہے جی. اسے میں حاشیہ یہ لگاؤں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے اندر ذکر فرمایا. یہ جو انہوں نے کہا کہ ایمان اور توحید اسی کی مقبول ہے کہ جو نالین کا ادب کرنے والا ہے، تو یہ صحیح بخاری سے یوں پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کو کسی اور باب کے تحت ذکر نہیں کیا. اس حدیث کو کتاب الایمان میں امام بخاری لے کر آئے ہیں جس سے ایمان کا اشارہ بھی ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپوش مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کا ذکر ہو رہا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہاں میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرف مزید گفتگو بڑھانے کی بجائے ہم ایک اور مدنی پھول کی طرف بھی ڈائیورژن اپنا کریں اور پھر اس کے بعد مزید اس پر بھی مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ. کہ ایک چیز جو ہوتی ہے عام ہی ہے لیکن جب اس کی نسبت خاص کی طرف ہو جائے تو وہ بھی خاص ہو جاتی ہے. کچھ اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ہو. دنیاوی اعتبار سے تو دیکھیں آپ، ہم نے بھی گھر پہ رکھا ہوتا ہے، پیون ہوتا ہے ہمارا بھی گھر پہ رکھا ہو جس نے
جس نے رکھا ہوتا ہے اس کا بھی ہوتا ہے، لیکن ایک جو پریزیڈنٹ آف کنٹری ہے، کسی ملک کا پریزیڈنٹ ہے، اس کا بھی پی این ہوتا ہے۔ آپ جو گیٹ کے باہر کھڑا ہے، ہمارے گھر کے گیٹ کے باہر کھڑا ہے، وہ بولے میں اور وہ جو ایک پریزیڈنٹ کے گھر کے باہر کھڑا ہے، دونوں برابر ہیں، تو برابر کون ہے یا نہیں ہے ہر ذی شعور سمجھتا ہے، عقل مند جانتا ہے۔ جب پی این آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو عام چیز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ اشیاء یہ کیسے برابر ہو سکتی ہیں؟ یہ تو ایک عقلی دلیل ہے، اور بھی اس پر بہت سارا دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے ہمارا تعلق کس سے ہے، ہم کس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، یعنی ہمارا تعلق اگر کسی منصب والے شخص کے ساتھ ہو جائے، کسی اقتدار میں جو شخص ہیں ان کے ساتھ تعلق ہو جائے، تو پھر بندہ بولتا ہے جی ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے، بندہ عام ہی ہوتا ہے، تعلق سے کیا ہوتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ سمجھے، عقلی اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ مبلغین اس پر دلائل جو ہے وہ ارشاد فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستہ ہوا، آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ اشیاء یہ بڑی برکت والی ہیں، اور یہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ مہروز بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ عثمان بھائی، جیسے آپ نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جس شے کو نسبت ہو گئی وہ عظیم ہو گئی، وہ برکت والی ہو گئی، قابل تعظیم ہو گئی۔ آج ہم بنیادی طور پہ نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں میں دو چیزیں بیان کروں گا۔ ایک تو یہ کہ آج جو ہم نالین شریف کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں یا اس کی برکتیں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ صحابہ کا بھی طریقہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب نالین کہلاتے ہیں، ان کے پاس ایک دفعہ نالین شریفین تھی، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جب دیکھی تو ان کو لگا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ نالین شریف کس کی ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور اس روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ انتہائی احتیاط کے ساتھ اسے تھامے ہوئے تھے، اور یقیناً یعنی نالین شریف جو ہے وہ قدموں میں پہننے کی چیز کو نالین کہتے ہیں، جوتا ہو چپل ہو اس قسم کی چیز کو جس سے قدم جو ہے وہ محفوظ ہوں اور زمین سے جدا ہو جائیں۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان اس کی اتنی حفاظت کیا کرتے تھے، اس سے برکتیں سمیٹتے تھے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی عرض کروں کہ نالین شریف کی کیونکہ بات کر رہے ہیں، تو نالین شریف تھے کیسے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریف چمڑے کے تھے، اور اس میں دو تسمے ہوا کرتے تھے، دو ڈوریاں گویا کہ ہوا کرتی تھی، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اس بات کو بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے قدم کے انگوٹھے اور درمیانی والی انگلی کے درمیان سے ایک تسمہ آتا تھا، اور دوسرا تسمہ دوسری کارنر والی انگلی کے درمیان سے آتا تھا، اور پھر بیچ میں آ کے ایڑی کی طرف سے جو تسمے آ رہے ہوتے تھے یہ سب جمع ہو جایا کرتے تھے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریفین چمڑے کے تو ہوتے تھے، بالوں والے بھی استعمال فرمائے ہیں، لیکن زیادہ جو استعمال فرمائے ہیں یا جس پہ زیادہ احادیث آئی ہیں یا جس کو زیادہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بے بال کے چمڑے کے نالین شریف استعمال فرمایا کرتے تھے۔ یہاں بخاری شریف کی ایک حدیث ہے بڑی پیاری میرے پاس، یہ بیان کرنا چاہوں گا میں۔ حضرت عبید بن جریج روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، میں آپ کو ایسے 4 عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جو کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ فرمایا، حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ وہ کون سے عمل ہیں؟ تو حضرت عبید نے کہا، آپ کعبۃ اللہ شریف کے یمنی ستونوں کو مس کرتے ہیں، زرد رنگ استعمال کرتے ہیں، بے بال کے جوتے پہننا پسند کرتے ہیں، اور اہل مکہ طلوع چاند کے وقت حج کا احرام باندھتے ہیں، مگر آپ یوم ترویہ کو احرام باندھتے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ان کاموں کا معاملہ یہ ہے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی جانب کو مس کر کعبۃ اللہ شریف کے یمنی جانب کے ستونوں کو دیواروں کو مس کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا میں بھی کرتا ہوں۔ اور میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے نالین شریف پہنے ہوئے دیکھا جن پر بال نہ تھے، تو میں اس لیے یہ پہنتا ہوں۔ اور میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس لیے یہ محبوب رکھتا ہوں۔ اور میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حال میں احرام باندھتے ہوئے دیکھا کہ سواریاں کھڑی ہوئی تھی، گویا کہ یوم ترویہ تھا، تو اس لیے میں یوم ترویہ کو
احرام باندھتا ہوں۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شخصیت کو، ان کی ذات کو ہم دیکھتے ہیں تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی و عظمت تو ان کے دل میں تھی، لیکن جس شے کو، جس چیز کو، جس بات کو، جس مکان کو، جس مقام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہو گئی، پھر ان کے لیے وہ دنیا و مافیہا سے بڑھ کر تھی، اور اس کے لیے وہ اپنی جانیں بھی لڑا دیا کرتے تھے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی برکتیں سمیٹنے کے لیے جو بھی حدود ہو سکتی تھی اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہے وہ جانور ہوں، چاہے آپ کی تلواریں ہوں، چاہے آپ کے استعمال کے پیالے ہوں، چاہے دیگر چیزیں ہوں، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہو گئی اس کی فضیلت بڑھ گئی۔ اور سلمان بھائی، قاعدہ کلیہ ہے، آج بھی ہم زمانے میں دیکھتے ہیں، ایک محکمہ ہوتا ہے گورنمنٹ سطح پر، ہمارے یہاں بھی ہے، دیگر ممالک میں بھی ہوتا ہے، کہ وہ آثار کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے محسوس کیا ہو تو پرانی جو بلڈنگز ہوتی ہیں، اب تو یہ دور بھی آ گیا کہ جو پرانی بلڈنگز ہیں ان کو رینوویٹ تو کیا جاتا ہے، لیکن اس انداز پہ رینوویٹ کیا جاتا ہے کہ ان کا جو پرانا انداز ہے وہ باقی رہے، ان کی جو نسبت ہے وہ باقی رہے، اور اس لیے کہ ان کو بڑے افراد سے نسبت ہوتی ہے۔ تو ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت کے بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے کیا کہنے، آج چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں، میرے والد کی نشانی ہے، میرے دادا کی نشانی ہے، اور جو ہے اس کو بڑی عقیدت ہی سے رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اپنی اپنی محبت ہوتی ہے، لیکن یہ وہ محبت ہے کہ رب کریم نے جو ہمارے دلوں میں ڈال دی، اس کی رحمت سے ہمارے دلوں میں آ گئی، اور دین اسلام کو یہ مطلوب ہے۔ دین اسلام کو یہ مطلوب ہے، یہ ایسا کام نہیں ہے کہ معاذ اللہ دین اسلام کو مطلوب نہیں ہے، دین اسلام کو مرغوب نہیں ہے، بلکہ دین اسلام اس کی نفی کرتا نہیں، بلکہ دین اسلام و تعلیمات اسلام اس بات کی عکاس ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے محبت، ان کا ادب، ان کی تعظیم کرنا، یہ عین ایمان ہے، اور ایمان کی عکاسی اور تقاضا و مظہر ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہم زندگیاں دیکھتے ہیں کہ وہ پھر ان چیزوں کی کیسی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو سلسلے میں آگے ہم واقعات لیں گے۔ ایک چیز میں ذکر کر دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک اپنی ٹوپی میں سلوا رہے ہیں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مبارک انداز، یہ اس میں بھی تعظیم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کی، منہ مبارک کی، اس میں تعظیم ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک آپ نے چاندی کی نلکی میں رکھا ہوا ہے، اللہ کہ جب بھی کوئی بیمار آتا تو اس بال مبارک سے جو ہے وہ اس کو پانی میں آپ ڈالتی اور اس کو پلا دیتی، بیمار آتا تھا شفا یاب ہو کے جاتا تھا۔ تو یہ بھی ادب کا ایک انداز ہے کہ بال مبارک کو رکھا ہے تو چاندی کی نلکی کے اندر رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور سلمان بھائی اتنا رکھا تھا، خالد بن ولید کی جو آپ نے بات کی، ایک جنگ میں ان کی ٹوپی گر جاتی ہے، اللہ تو یہ اپنی جان گویا کے داؤں پہ لگا دیتے ہیں اس ٹوپی کو اٹھانے کے لیے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دوران جنگ ٹوپی گر گئی اور تم ٹوپی اٹھانے کے لیے اتر رہے ہو، جان کو خطرے میں ڈال رہے، تو انہوں نے کیا وجہ بیان کری اس کی؟ یہی وجہ بیان کری، یہ کوئی عام ٹوپی نہیں ہے، بلکہ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک ہے۔ گویا کہ تعظیم اصلاً جو کی جا رہی ہے وہ منہ مبارک کی جا رہی ہے، اور ان سے یہ بھی منقول ہے کہ مجھے جو فتوحات ملی ہیں وہ ان منہ مبارک کے صدقے میں ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی باتیں ماشاءاللہ مبلغین کر ہی رہے تھے، کیا ہی بات ہے۔ نسبت ایسی چیز ہے کہ جس کو لگتی ہے اس کو جو ہے وہ بلند و بالا کر دیا کرتی ہے۔ اگر نسبت کی بات کی جائے تو صفا اور مروہ کو اگر ہم دیکھیں، حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں سے نسبت ملتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مقام ابراہیم کو دیکھ لیا جائے، مقام ابراہیم کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے نسبت ملتی ہے، تو وہ جو ہے بہت معظم ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو، جہاں پہ آپ کے قدم مبارک لگے ہیں، اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک مکے میں لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، فرمایا اے حبیب علیہ السلام
آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کے مبارک قدم یہاں لگتے ہیں، تو میں اس شہر مبارک کی قسم یاد فرماتا ہوں، اس شہر کی قسم جو ہے وہ کھاتا ہوں۔ تو نسبت اگر لگ جائے تو اب جن چیزوں کو نسبت لگ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شاعر میں نے ذکر کی، اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو بندہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہی دلوں کا تقوی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے نسبت کی اگر بات کی جائے، معمولی طور پر اگر دنیاوی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ایک ٹائل ہے، ہم اپنے فرش پر لگاتے ہیں۔ ہاں جی۔ اب اگر اسی ٹائل کو ہم واش روم میں لگا دیں تو ننگے پاؤں جانا وہاں ہم گوارا نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ صحیح۔ اور اگر اسی کو ہم جو ہے مسجد کے اندر لگا دیں تو ہم اپنا سجدہ، ہم اپنا سر اس کے اوپر ٹیکنا پسند کرتے ہیں، سجدہ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں۔ تو یہ نسبت کی بہاریں ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ جس چیز کو حضور علیہ السلام سے نسبت ملی ہے وہ کیسی بلند و بالا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے جو نالین مبارکین تھے، حضور علیہ السلام کے مبارک پاپوش تھے، ان کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر آپ نے بھی کیا کہ وہ جو ہے ایک چمڑے کے تھیلے میں رکھ لیا کرتے تھے اور اپنے پاس اس کو رکھا کرتے تھے۔ لیکن سبل الہدی والرشاد کے اندر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل بھی لکھا ہے کہ جیسے ہی حضور علیہ السلام جو ہے اپنے نالین مبارکین اتارتے، اپنی کلائیوں میں پہن کر اپنے سینے سے لگا لیا کرتے اور سینے سے لگا کر جو ہے وہ انعامات پایا کرتے تھے، راحت و محبت محسوس کیا کرتے تھے۔ علماء نے اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی کہ آپ اپنے ذراعوں کے اندر، اپنی کلائیوں میں حضور کے نالین مبارکین اس لیے پہنا کرتے تھے تاکہ ہاتھ خالی ہو جائیں، اگر حضور کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو، کوئی اور خدمت کا موقع ملے تو وہ ضائع نہ ہو جائے، اس لیے جو ہے آپ اپنی کلائیوں میں پہن لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کا ایک بہت ہی پیارا وصف شاید مدنی چینل کے ناظرین کو آج پہلی مرتبہ معلوم ہو، آپ کا ایک بہت پیارا وصف تھا خاسف النال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خاسف النال یعنی نال کو گانٹھنے والا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پڑھیں تو اس کے اندر ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ آپ اتنی عاجزی و انکساری فرمایا کرتے تھے کہ اپنے نالین مبارکین کو خود گانٹھ لیا کرتے تھے، پیبند کپڑوں کو خود لگا لیا کرتے تھے، گھر والوں کے ساتھ گوشت بنانے میں تعاون کیا کرتے تھے، گھر کے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ لیکن ایسے مواقع بھی آتے تھے کہ حضور علیہ السلام اپنی خدمت کا موقع اپنے صحابہ کو بھی دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بھی نبی کریم علیہ السلام نے کئی مرتبہ جو ہے اپنے مبارک نال کو گاٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے، یہ خدمت ان کے سپرد فرمائی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی بہت پیاری حدیث مبارک ہے، اسی سے متعلق میں ذکر کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان منکم من یقاتل علی تاویلہ کما قاتلتم علی تنزیلہ، کما قاتلت علی تنزیلہ، فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو قرآن کی معانی کو اس طرح بیان کرے جس طرح کہ میں نے حفاظت کی ہے قرآن کے نزول کی، اس طرح حفاظت کے ساتھ اس کو بیان کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام ان کو منع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں وَلَكِنْ خَاسِفُ النَّالِ، لیکن جو میری جوتیوں کو گاٹھنے والا، میرے نال مبارک کی حفاظت کرنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ بیان کریں گے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ علی یخصف النال، کہ حضور علیہ السلام کے نال مبارک کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم گانٹھا کرتے تھے اور راحت و سکون پایا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیں۔ یہ پاپوش مبارک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو سینے سے لگائیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے برکتیں حاصل کریں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، تو ہم کیوں نہ کہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے
ایک ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو پھر کہے ایک ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ کی جو برکتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ، نالین شریف کا جو عکس ہے، اللہ کا جو عکس ہے، اس کی اپنی برکات ہے۔ اللہ اور علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ گویا کہ نالین شریف کا جو عکس ہے وہ تعویذ کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ سر میں درد ہو تو سر پہ رکھ لیجئے، اور پیٹ کی تکلیف ہو، امید ہو، تو اس کو پیٹ پہ جیسے تعویذ بنا کے باندھتے ہیں ویسے باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت ملے گی اور اس کے ذریعے سے عافیت ملے گی۔ علامہ تلمی ثانی رحمہ اللہ ہے۔ آج سے 400 سال، کم و بیش 400 سال پہلے کے محدث ہیں، جی۔ انہوں نے ایک بڑی مفصل کتاب جو ہے وہ تصنیف فرمائی ہے، اور یہ نالین شریف اور نقش نالین شریف سے متعلق ہے، بڑی زبردست کتاب ہے۔ نیچے ہمارا جو لائبریری ہے المجنۃ العلمیہ کی، وہاں پر الحمدللہ یہ بک رکھی بھی ہوئی ہے، پڑھیں، اس کو پڑھتے جائیں تو جو ہے وہ ایمان تازہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے، واقعی نہیں ہے، نہیں بالکل بھی نہیں ہے۔ نالین مصطفیٰ، یہ نالین شریف یہ عام نالین نہیں ہے، یہ حضور کے نالین مبارک ہیں۔ کتنی بدبختی ہے اس بیچارہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ کتنی بدبختی ہے کہ شیطان نے کیسا اس کو اپنے جو ہے وہ مکر و فریب میں جکڑ لیا ہے، جو حضور کے نالین مبارک کو ڈی ویلیو کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آپ دیکھیں ایک بات، بڑی آسان سی بات ہے، ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ دیکھیں ماں باپ ہوتے ہیں نا، ماں کا بچہ بچھڑ جائے، ایک ماں ہے اس کا بچہ اس سے بچھڑ جائے، الگ ہو جائے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا معاملہ ہو، لیکن اگر ہو جائے اور پھر اس ماں کو کوئی ایسا بچہ جو ہے وہ نظر آئے جو شکل و صورت میں اس کے بچے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، تو جیسا نظر آتا ہو، تو وہ ماں اس بچے کی طرف لپکے گی اور اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھے گی۔ باپ کا بچہ اس کو مل نہیں رہا، ایک ہی بیٹا ہے، مل نہیں رہا، بیٹی ہے وہ مطلب اگر نہیں مل رہی تو اب باپ کو یا فوت ہو گئی، چلی دنیا سے چلی گئی ہے، اب ویسا بچہ کوئی نظر آ جائے تو باپ جو ہے وہ یا ویسی مدنی منی کوئی نظر آ جائے تو باپ کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، محبت بھرے جذبات ہوتے ہیں، پیار بھرے جذبات ہوتے ہیں۔ تو بچہ جو ہمارے بچے کی طرح نظر آئے وہ ہمیں محبوب ہو، اور جو محبوب کریم کا نقش نال ہے وہ محبوب نہ ہو، وہ نقش جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کی طرح ہے وہ ہمیں جو ہے وہ محبوب نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب بھی عطا فرمائے، ذوق بھی عطا فرمائے، شوق بھی عطا فرمائے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ دنیا جہان میں جس کے پاس کوئی بھی جوتا ہے استعمال کرنے کے لیے، اس کو آپ بولیں گے تمہارا جوتا ہے تم نے کیا پہنا ہوا ہے، تو کسی کام کے جوتے نہیں ہیں، اس کا تو چمڑا اچھا نہیں ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے تو ایسے ہے تو ویسے، بولتے جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایمان کے اوپر ضرب نہیں لگے گی۔ دل آزاری آپ کر رہے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، دل آزاری کر رہے ہیں کسی کی وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں وہ الگ معاملہ ہے، ایمان پر ضرب نہیں پڑے گی۔ لیکن یہ نالین مصطفیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کو اگر نویل بول دے تو ایمان کی حد جو ہے وہ پھلانگ جائے گا، اس سے باہر ہو جائے گا، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو یہ ادب مصطفیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعظیم کا حکم ارشاد فرمایا ہے، لہذا ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعظیم کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہر شے کی تعظیم کریں گے۔ حضور کے نالین مبارک، نقش نالین مبارک آپ دیکھیں، اس کی بھی تعظیم ہے۔ کیوں تعظیم ہے؟ اسی لیے تعظیم ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا کیا ہے؟ نقش ہے۔ تو اس کو الحمدللہ اشاق اپنے امام شریف پر بھی لگاتے ہیں، اپنے سینے پر بھی لگا کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہ عام چیز نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا ایک نقش ہے، اس کا ایک عکس ہے، تو یہ بھی معظم ہے۔ امیر سنت نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، اس کو جو ہے وہ کہہ کر میں ابھی تک کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ امیر سنت فرماتے ہیں کہ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے آدابوں سے، محفوظ صدا رکھنا
رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باادب بنائے، حضور کا باادب بنائے، حضور کے نالین مبارک کا باادب بنائے۔ نالین مصطفیٰ مرحبا مرحبا، نالین مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی سچی محبت بھی نصیب فرمائے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو سلسلے کا حصہ بناتا ہوں۔ میں یہ سوچ رہا تھا، عمران بھائی جب روایات بیان کر رہے تھے، میں یہ سوچ رہا تھا صحابہ کرام حضور کے نالین مبارک کو جب اٹھاتے ہوں گے ان کی کیفیات کیا ہوتی ہوں گی۔ سینے سے لگایا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلمان میں ایک جملہ یہاں پہ ضرور کہوں گا، آپ نے بات کنکلوڈ کر دی کہ ہم جو فضائل نالین شریف بیان کر رہے ہیں، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اگر ہمارے چہرے بھی دیکھیں، میں امید کرتا ہوں مسکراتے ہوئے چہرے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں کون شخص ہوگا ایسا کہ جس کی چپل کا تذکرہ ہو اور دوسروں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے، ہے نا۔ نالین شریف کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چپل مبارک کا ہمارے چہروں پہ مسرت کے آثار ہیں اللہ کے کرم سے، اور دلوں میں ایک عظمت کی کیفیت میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو گھروں میں ماحول ایسا بنائے ادب کا، گھروں میں ادب کا ماحول بنائے۔ اللہ کی رحمت سے ہم نے دعوت اسلامی والوں کے عشاقان رسول کے گھروں میں ایسا ماحول دیکھا ہے، مشاہدہ ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کا جو عکس ہوتا ہے عمران بھائی، اس کا جو مطلب وہ بنا لیتے ہیں، تمغہ بنا لیتے ہیں، تو اس کا ادب کرتے ہیں، اس کو بے ادبی سے نہیں رکھتے، اسے چومتے ہیں، امامے پہ لگاتے ہیں، سر پہ لگاتے ہیں، رکھتے ہیں۔ ایک بچے کو تو میں نے دیکھا اس پہ عطر مل رہا تھا۔ تو یہ ساری محبت کی باتیں ہیں، یہ ساری ادب کی باتیں ہیں، اپنے گھروں میں اس کو رائج کریں۔ آج جو والدین کو ایک بہت بڑا شکوہ ہے، بچے ہمارا ادب نہیں کرتے، آپ اللہ اور اس کے رسول کا ادب سکھا دو، بچے آپ کا ادب کریں۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ ملی جلی سی کیفیت ہے، خوشی بھی ہے اور ایک دوسری کیفیت بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا۔ اللہ یہ عشاق کے احوال ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آپ کی کال شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سگیتار آفتاب اتاری فاروق نگر سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی، یہ آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا چل رہا ہے۔ آج جس موضوع پر کلام چل رہا ہے تو مدینہ مدینہ بہت ہی پیارا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دستگیری کے حوالے سے۔ تو میرا سوال یہ ہے بالخصوص محمد خالد المدنی صاحب سے، جو الحمدللہ ہمارے استاد کرام بھی ہے، مدرس کورس میں انہوں نے ہمیں تعلیم دی تھی، تو ان سے یہ ہے کہ آپ ہمیں وہ کوئی ایسا پیارا واقعہ سنا دیں جو ہمیں اپنے درجوں میں سنایا کرتے تھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ہمارا کل کا موضوع تھا، کل کی کال ہوگی، رکھی ہوگی، ابھی ہمارے پی سی آر نے آن ایئر کی ہے۔ خالد بھائی، آپ کا امتحان بھی ہے اس میں، اب آپ نے مدرس کورس میں ان کو کیا کیا واقعات سنائے ہوئے ہیں اور ان کی مراد کیا ہے، اب یہ آپ کا امتحان ہے، روشن ضمیری دکھائیں اور بتائیں، کوئی واقعہ سنائیں۔ کرتے ہیں پھر کچھ موقع دیں۔ اچھا چلے ٹھیک ہے جی مزید۔ ڈاکٹر عرفان بات کر رہا ہوں سیال شریف ایریا سے، برائے کرم مجھے یہ نہ سنا دیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اتاری فاروق نگر لاڑکانہ سے۔ سلمان بھائی ہمیں نعت سنا دیں۔ مرحبا، آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، خوش رکھے۔ مرحبا۔ طاہر نبیل گجرات سے بات کر رہا ہوں جی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ کیسے کہتے دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ دعا بھی فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدنی ماحول جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ جی محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں ہند کے راجستھان کے نباہلا شہر سے۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ سلمان بھائی، آج کا بڑا ہی پیارا موضوع سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین مبارک۔ سلمان بھائی، جیسا کہ ہم سوشل میڈیا وغیرہ پر ہم سرور کائنات کی نالین مبارک کی کچھ مناظر دیکھتے ہیں، ان کی پکس بھی دیکھتے ہیں، تو اس پر تھوڑے مدنی پھول ہو جائیں کہ ان کی تعظیم کس طرح اور کس میٹھے انداز میں کی جائے۔ اور نعت خواں صاحب سے عرض تھا کہ یہ نعت سنا دیں۔ زہی عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ سوال تو جی میرے لسنر سے ہونا چاہیے کہ ادب کیسے ہو،
تعظیم کیسے ہو، اور مدنی مذاکرے میں یہ سوال آنر ہونا چاہیے، اور یہ سوال تقاضا کرتا ہے کہ اس کا جواب کوئی عاشق صادق ہی دے۔ اللہ اللہ، بس اللہ ہمیں ادب نصیب فرمائے۔ جی محمد بشیر اطاری پکا گھنجیرا وام اسلامیہ والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں، حضور کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ سلمان بھائی، آپ کو اور مدنی چینل کے حاضرین اور ناظرین کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ ناتھان سلندی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، جزاکم اللہ خیرہ۔ مرحبا، آمین۔ حضور محمد کاشف اتاری ڈہرا والا سے، حضور آپ کا سلسلہ میں دیکھ رہا ہوں۔ سلیمان بھائی، آپ کوئی ہمیں پیاری سی نعت بھی سنا دیں اور ہمارے لیے دعا بھی فرما دیں کہ ہم نے اپنے شہر میں 12 کے دن بہت پیارا جلوس نکالنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ۔ مرحبا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی میں محمد مبین اتاری چودھری سے۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کا سلسلہ بہت پیارا ہے، الحمدللہ صبح جیسے ہی ہوتی ہے ماشاءاللہ مدنی چینل کا سلسلہ جیسے دیکھتے ہیں تو کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے زبان پر خود بخود جاری ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ مدنی چینل پہ آج جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نلائن مبارک کا جو تذکرہ چل رہا ہے، الحمدللہ اس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور محبت دل میں مزید اجاگر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و باد رکھے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے صدقے ہمیں بھی عطا فرمائے، ذوق بھی دے، شوق بھی دے، سوز بھی دے، علم بھی دے، عمل بھی دے، اخلاص بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کو بھی ہمیں بھی، حاضرین موجودین بما ناظرین، آمین آمین۔ جی ہند گجرات سے شاہد اشرفی اتاری عرض کر رہا ہوں حضور۔ سلمان بھائی کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، مرحبا اسد بھائی کی آمد، سبحان اللہ۔ میں اسد بھائی سے ایک نعت سننا چاہتا ہوں، اگر سنا دیں آپ تو جزاک اللہ خیر۔ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی مہربانی جناب۔ عبدالکلام اتاری ہند کے شہر اجے پور سے عرض کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سوجر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے۔ سلمان بھائی ہم کو یہ نعت سنوا دیجئے، حسن و جمال مصطفیٰ۔ اللہ اللہ اللہ، مرحبا اسد، مرحبا، ماشاءاللہ۔ 26 گڑھ کے اسلام بھائی ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مرحبا، ان کو بھی خوش رکھے۔ جی میرا نام رانا جاوید ہے جی، ڈسٹرکٹ قصور چھانگا مانگا سے ہوں، پنجاب سے جی۔ میں نے ایک نعت شریف سننی ہے، پروگرام تو دیکھ رہا ہوں میں، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ واہ واہ واہ، مرحبا رانا صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چھانگا مانگا سے آپ نے کال کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ چھانگا مانگا سے ہماری یادیں وابستہ ہیں اور بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ جی ہاں، وہ جنگل میں جو سلسلہ ہوا تھا تو اس میں ایک تھا سلسلہ کاربار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ بھی جو ہے وہ اس طرح سلسلے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ رکاوٹیں ہرڈرز جو ہے یہ دور فرمائے، مدد فرمائے، مددگار بھی پیدا فرمائے۔ آگے ہے جی کچھ آپ کے میسیجز بھی شامل کرتا ہوں، کالز آپ کی کافی ساری شامل ہوئی ہیں جی۔ اتاری فیملی ہے، ان کا میسیج ہے جی، آقا کے دیوانے ہیں یہ کلام ہم نے سننا ہے۔ ٹھیک ہے، مرحبا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کی فرمائش بالخصوص معذرت کے ساتھ یہ اتاری فیملی ناور والے میں نے کل بھی پوری بھی کی تھی اور ساتھ میں معذرت بھی کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، بہر اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ناراض نہ ہوا کریں، درگزر فرما دیا کریں، معاف فرما دیا کریں۔ آگے ہے جی، یہ ہیں اسلامی بھائی، کیا نام ہے ان کا؟ نام تو مینشن نہیں ہے جی۔ سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، یہ کلام سننا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ کلام سنا دیں۔ فرقان بھائی ہیں حیدرآباد زمزم نگر سے، بڑی مہربانی جناب۔ اکرام بھائی ہیں فرام کانپور، بڑی مہربانی جی، سلسلے کی اپریسیشن ہے اور دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ یہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے، آمین۔ یہ ہیں جی سید ارسلان بخاری بھائی ہیں، مجھے کھلے آنکھ سلسلہ اچھا لگتا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام سننا ہے، کون سا کلام سننا ہے یہ مینشن نہیں ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی، بڑی مہربانی۔ یہ ہے سید ارسلان بخاری، بہت شکریہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، بہت شکریہ۔ کہاں سے ہیں جی؟ فقیر والی سے ہیں،
احمد رضا اطاری، بڑی مہربانی ہے احمد بھائی، وہ کمال حسن حضور ہے، یہ کلام سننا ہے۔ عدنان علی بھائی ہیں گلزار طیبہ سرگودا سے، بہت شکریہ۔ یہ ہیں جی میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، یہ کلام سنا دیں، ٹھیک ہے جی۔ طالب کیا ہے دعا کا طالب سید رضوان علی اینڈ فیملی کورنگی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے۔ محمد شہباز بھائی ہیں ڈسٹرکٹ خوشاب سے، واہ سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خوشاب سے میسج کیا آپ نے۔ یونس بھائی ہیں برے والا سے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے۔ باب المدینہ سے میسج ہے، واہ بھائی واہ، آج تو سلسلہ بہت خوب چمک دمک رہا ہے، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ طبہ سلطان پور سے میسج ہے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے۔ ایک سجیشن بھی ہے آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نام کے حوالے سے، یہ نام کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے یہ مدنی مذاکرے میں آپ بھیج دیں، یونیک سوال ہے، یہ مدنی مذاکرہ جو الحمدللہ مسلسل جاری و ساری ہے یکم ربیع الاول سے ہی، تو یہ انشاءاللہ جاری رہے گا، تو آپ اس میں اپنا سوال اگر بھیج دیں گے تو انشاءاللہ یہ وہاں پر آن ایئر بھی ہو جائے گا۔ راشد بھائی ہیں لودھرا سے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے، اور بھی کافی سارے میسج ہیں، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ کلام شامل کریں حضور، پھر مدنی گلدستہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وقار بھائی، اسد بھائی، صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عزت و اعتلاء محمد، عزت و اعتلاء محمد، عزت و اعتلاء محمد، عزت و اعتلاء محمد کہ ہے زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، رضا پل سے اب بچتے کرتے گزریے، رضا پل سے اب بچتے کرتے گزریے، ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے،
یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، میں کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور کروں مت بڑے اس بلا میں میری بلا، رے میں گدا اپنے کریم کا، کہیے میں گدا، میں گدا اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں۔ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک مشکل طرز اور اس کو اپنا ایسنس اس میں ڈال کے زبردست طریقے سے پڑھائے امام صاحب نے، ماشاءاللہ اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی گلدستہ ایک شامل کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ ہے اشاروں کی زبان کے حوالے سے۔ دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ فضان کفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لگا کفل مدینہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے کی نیت کے ساتھ قفل مدینہ کورس میں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. آئیے اب ہم کائنات سے متعلق اشارے سیکھتے ہیں. تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ اسکرین پر اشاروں کو ملاحظہ فرمائیں. آپ کی آسانی کے لیے ایک اشارہ 3 بار اسکرین پر دکھایا جائے گا، بغور ملاحظہ فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زمین زمین زمین، سورج سورج سورج، چاند چاند چاند، ستارے ستارے ستارے، طلوع آفتاب طلوع آفتاب طلوع آفتاب، غروب آفتاب غروب آفتاب غروب آفتاب، سورج کی کرنیں سورج کی کرنیں سورج کی کرنیں، پہاڑ پہاڑ پہاڑ، میدان میدان میدان، سمندر سمندر سمندر، لہریں لہریں لہریں، ریت ریت ریت، چٹانیں چٹانیں چٹانیں، صحرا صحرا، صحرا، پتھر پتھر پتھر، پانی پانی پانی، مٹی مٹی مٹی، ہوا ہوا ہوا، آندھی آندھی آندھی، طوفان طوفان طوفان، بارش
بارش بارش بادل 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 گرج چمک گرج چمک گرج چمک آسمانی بجلی آسمانی بجلی آسمانی بجلی اولے 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 برف 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 دریا 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 کنواں 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 مشرق 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 مغرب 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 شمال 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 جنوب 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 امید ہے کہ آپ نے اشارے سمجھ لیے ہوں گے. آئیے ان اشاروں کو دوبارہ مگر پہلے کے مقابلے میں تیز رفتار کے ساتھ دہراتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زمین، سورج، چاند، ستارے، طلوع آفتاب، غروب آفتاب، سورج کی کرنیں، پہاڑ، میدان، سمندر، لہریں، ریت، چٹانیں، صحرا، پتھر، پانی، مٹی، ہوا، آندھی، طوفان، بارش، بادل، گرج چمک، آسمانی بجلی، اولے، برف، دریا، کنواں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صحرا، اولے، غروب آفتاب، میدان،
गरज चमक रेत बादल जमीन आसमानी बिजली कुआं दरिया चांद बर्फ सितारे मिट्टी तूफान पत्थर तुलुए आफताब बारिश हवा सूरज लहरें पहाड़ सूरज की किरणें पानी चट्टानें समुंदर आंधी। आइए इन इशारों को अपनी रोजमर्रा गुफ्तगू में शामिल करने की नियत करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। फैज़ान कुफले मदीना मदनी गुलदस्ता आपने देखा, इसमें इशारे हैं। आपने एक चीज नोट की होगी, मदनी फूल में अर्ज कर दूं क्योंकि मैंने भी कुछ अरसा सीखने की कोशिश की है। इसमें जो एक्सप्रेशंस है ना, ये भी बड़ा मैटर करते हैं। इशारे के साथ एक्सप्रेशन ये भी जरूरी है। जैसे खौफ का इशारा है यूं, यानी यूं दिल के ऊपर अंगूठा रखेंगे और यूं आप करें, मतलब है खौफ। तो आप खौफ का इशारा कर रहे हैं और सारे मुस्कुरा रहे हैं, तो वो जो गूंगे बहरे बेचारे इस टाइम हैं वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो हमसे बात कर रहा है, वो फिर अंदाजा लगाएंगे, यानी एक्सप्रेशन से वो अंदाजा लगाएंगे कि ये इसकी ज़हनी सतह जो है वो कैसी है। तो ये बात याद रखने की है कि साइन लैंग्वेज के अंदर जिस तरह का आप इशारा कर रहे हैं, तो वैसा एक्सप्रेशन ये भी साथ में ऐड होना चाहिए और ये जरूरी है। आपने अगर गूंगे बहरे इस्लामी भाइयों को, हमारे जो खुसूसी इस्लामी भाई होते हैं, माशरे के खुसूसी अफराद जो होते हैं, इनको कभी बात करते देखा हो तो आप वाज़ेह तौर पर नोट करेंगे कि एक्सप्रेशंस जो है ना इनके, ये भी बहुत मैटर कर रहे होते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो इशारा समझा रहा होता है और कुछ चीजें इंसान के एक्सप्रेशंस ये भी समझा रहे होते हैं। तो एक्सप्रेशंस भी बड़ा मैटर करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो मुबल्लिग इस्लामी भाई जो इशारे बता रहे होते हैं, करके दिखा रहे होते हैं, वो साथ में जैसा इशारा होता है वैसे एक्सप्रेशंस भी दे रहे होते हैं। तो ये भी एक जरूरी चीज है। मुफीद मदनी फूल था, मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। दोबारा मदनी गुलदस्ता देखना चाहें तो मदनी चैनल लाइव जो फेसबुक पेज है, वहां पर जाके अब सिलसिला भी दोबारा देख सकते हैं और ये मदनी गुलदस्ता भी दोबारा देख सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर कर रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की नालैन मुबारक का जिक्र खैर हो रहा है। अदब होना चाहिए, एहतराम होना चाहिए, ये बात भी हो रही है। मजीद मदनी फूल लेते हैं खालिद भाई से। जी हुजूर। काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने शिफा शरीफ में लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने वाली चीजों का अदब करना, ये असल में हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब करना ही है। ठीक। हजरत सैयदुना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के वो सहाबी हैं जो कसरत से हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ करते थे और इनको भी साहिबुन नालैन कहा जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के कफश बरदार ये भी थे। इनका अंदाज ये था कि सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात को अपने पास रखा करते। जब मस्जिद नबी में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा होते तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम का असर मुबारका और हुजूर अलैहिस्सलाम के नालैन शरीफैन हुजूर अलैहिस्सलाम से ले लिया करते। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम मजलिस बर्खास्त करके खड़े होते और चलते तो हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों में नालैन शरीफ पहनाया करते थे और हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ साथ हुजूर अलैहिस्सलाम के हुजरे तक हुजूर का असा उठाए जाया करते थे। इनका अंदाज ये था कि सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए तो इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारका और नालैन शरीफैन और लकड़ी का एक प्याला
اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا اور اس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ دو مبارک صحابی ہیں جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان ڈھونڈا کرتے تھے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہاں سے کن گلیوں سے گزرے ہیں۔ بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو یہاں تک ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لکڑی کا پیالہ تھا، اس کو جب وہ ٹوٹ گیا تو چاندی کے تار سے اس کو سیا اور پھر اس میں اس جگہ سے پانی پیتے اور بیان کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس پیالے میں اسی جگہ سے پانی پیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ انداز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحابہ کے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کا ادب کرتی، بلکہ نہ صرف ادب کرتی، دوسروں کو زیارت بھی کروایا کرتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امی جان یہ موٹا کمبل لے کر آئیں اور یہ ارشاد فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کمبل کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ یہ انداز ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کا، حضور کی ازواج کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والوں کا۔ اسی طرح مجھے ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے، آپ نے لفظ استعمال کیا نا کفش، تو یہ کفش جو ہے نا کاف فے اور شین، اس کا معنی بھی ہوتا ہے پاپوش اور جوتا چپل، اس طرح یہ بھی ایک پیارا لفظ آپ نے لیا ہے ماشاءاللہ۔ اور اس سے مجھے وہ شعر یاد آ گیا جو اسد بھائی پڑھ رہے ہیں جی، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں کہ پلکوں سے اپنی بخارا کروں، پایوں سوارا کروں میں تیری کفش پایوں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں آقا تیری کفش پایوں مانا بھی بتاتا ہوں، مانا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاپوش مبارک ہوں، ان کو سوارنا نصیب ہو، سعادت ملے، اور حال یہ ہو کہ گرد اس کی برکتیں لوٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو میں اپنی آنکھوں کی جو پلکیں ہیں نا، اس سے اس گرد کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تیری کفش پایوں سوارا کروں میں آقا تیری کفش پایوں سوارا کروں میں تیری کفش پایوں سوارا کروں میں کہ پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں آقا کے پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں۔ اور اس پر بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، ایک موقع پہ یہ دیکھنا نصیب ہوا کہ فیض ملت حضرت علامہ فیض احمد اویسی صاحب مفسر قرآن، حضرت شیخ القرآن، جی کیا کیا القابات ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو برکت ہے، ان کی قبر پرانوار پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ امیر اہل سنت سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ دیکھا کہ آپ نے امیر اہل سنت کو مطلب اندازاً بتا رہا ہوں اتنا بڑا
نالین شریف کا جو ہے وہ دیا، تغرا دیا. تو جب دیا تو امیر اہل سنت نے لیا، چوما، سینے سے لگایا، اور پھر کافی دیر تک امیر اہل سنت اپنے سر پہ رکھ کے اس کو تشریف فرما رہے ہیں. تو یہ انداز ادب ہمیں امیر اہل سنت کی بارگاہ سے ملا ہے، اور یہ بھی امیر اہل سنت کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستگی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں جو بھی چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو نسبت ہے میرے مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی عزت، اس کی حرمت اور اس کی تعظیم ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید کو اگر ہم دیکھیں سلمان بھائی، اگر اس کو یوں لے لیں کہ نالین شریف کی بات کر رہے ہیں اور قرآن کریم فرقان حمید میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے. تابوت سکینہ جو تھا وہ حضرت فتوحات کے لیے استعمال کرتے تھے، برکت کے لیے استعمال کرتے تھے. تو قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، اور مفسرین نے، تمام مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس میں تھا کیا. اس میں توریت کے کچھ ٹکڑے تھے، وہ تختیاں تھیں، عصا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین شریفین تھی. قرآن نے اس تابوت کا ذکر کیا ہے، مقام مدح میں کیا ہے، اس سے برکت لینے کا جو ہے اشارہ موجود ہے. تو یہ تابوت سکینہ ہے، اور یہ تعلیم ہمیں رب کریم کا سچا کلام دے رہا ہے. اللہ کی رحمت سے ہم تو اسی رستے پہ چل رہے ہیں جو امم سابقہ میں صالحین کا اور جو انبیاء اکرام علیہم السلام کے قریب ترین افراد تھے یا انبیاء اکرام تھے، ان کا جو طریقہ ہے آج ہم اسی طریقے پہ گامزن ہیں کہ اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ادب بھی کرتے ہیں، ان سے تبرک بھی لیتے ہیں، ان کو وسیلہ بھی بناتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ تابوت سکینہ کے اندر جو نالے مبارک موجود تھے، سبحان اللہ، یہ نسل در نسل چلتے ہوئے ہی آئے ہوں گے نا. یعنی ایسا نہیں کہ کسی ایک آدمی نے رکھ دیے ہو، اور اگر کوئی ایک آدمی اپنی طرف سے رکھ بھی دے تو سب اس پر مطمئن کیسے ہو جائیں گے؟ تو سب کا اس پر مطمئن ہونا، اس کو وسیلہ بنانا اپنی دعاؤں کے اندر، اس کے ذریعے سے فتوحات کو اللہ سے طلب کرنا، یہ نسل در نسل چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اور پھر جو ہے نا ہوتی ہیں. پھر ایک بات اور میں ذکر کروں گا، صلح حدیبیہ کا موقع ہے. حضرت ابو جاشم الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام کی بیعت کی تھی. یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تو حضور علیہ السلام نے 3 چیزیں مجھے تحفے میں عطا فرمائی. سبحان اللہ. وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ ایک تو نبی کریم علیہ السلام کا جبہ مبارک تھا، دوسرا حضور علیہ السلام نے مسواک شریف عطا فرمائی، اور فرماتے ہیں کہ تیسری چیز یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے نالین مبارکین مجھے تحفے. اللہ اکبر. آج آپ دیکھیں ٹاپ کاپی میوزیم ہے، ترکی کے اندر موجود ہے، وہاں پر نبی کریم علیہ السلام کا یہ نالے مبارک رکھا ہوا ہے. اس ٹاپ کاپی میوزیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ مستند ہے، اور یہاں پر جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ وہی ہیں جو ہمارے اسلاف کے اور جو نبی کریم علیہ السلام کی ہیں وہ حضور کے استعمال میں رہی تھی. تو یہ نالے مبارک بھی وہاں پر موجود ہے، اور کیا ہی بات ہے اس کے نقشے کی بھی، کہ علماء نے تو جو ہے اس کے نقشے کی بھی جو ہے وہ نقشے نالے پاک کی بھی برکتیں اور بہاروں کا ذکر کیا بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ مبارک انداز ہے. جی آپ سن رہے ہیں. یہاں میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک اور موضوع کو بھی گفتگو میں لے لیں، جیسے صحابہ کرام کا زیارت کروانا، دکھانا، یہ بھی روایات میں مذکور ہے، شامل ہے. کچھ اس پر روایات اگر آپ ارشاد فرمائیں. کوئی میں نے عرض کی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کر دکھایا کرتی تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارکہ کی نہ صرف زیارت کروایا کرتی تھی بلکہ اس کی برکت لوگوں میں تقسیم کیا کرتی تھی. زیارت منہ مبارک کی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا منہ مبارک کی زیارت کروایا کرتی تھیں اور ساتھ میں اس کا دھون پلایا کرتی تھیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جن کے تلموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے منہ مبارک کو اور آپ کے ناخن شریفہ کو یہ سنبھال کے رکھا کرتے تھے، اس کو اعزاز سمجھتے تھے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیے سلمان بھائی، دنیا میں تو جو بھی یہ معاملات ہیں، لیکن آخرت کی منزل بڑی کٹھن ہے، اور اس کے معاملے میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عام فرد بھی جو ہے وہ دھوکے کا شکار ان معنوں میں ہو کہ اس میں یہ بولے نہیں یار وہاں پہ 2 نمبری چل جائے گی، معاذ اللہ. میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں تو صحابہ کرام کی شان تو پھر عرفہ و اعلیٰ ہے. ان کی تو زندگی جو ہے وہ دنیا میں ایسی ہے کہ اصحابی کا نجوم ہے، تو آخرت کی تو ان کی شان پھر آخرت کی ہے. لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان ایک نہیں کئی صحابہ کے ایسے اقوال موجود ہیں. حضرت انس بن مالک ہیں، حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صاحب ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کی وصیتیں کی کہ یہ موئے مبارک ہیں، یہ ناخن مبارک ہیں، جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھ دینا، میری آنکھ کے اوپر رکھ دینا. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ موئے مبارک میرے پاس ہے، جب میں مر جاؤں تو میری زبان کے نیچے رکھ دینا. اللہ آپ دیکھیے یہ ان کا یقین کتنا تھا، یہ کیسی برکت تھی، کیسا ان کا ذہن تھا کہ یہ اس قابل ہیں کہ آخرت میں ہماری کامیابی، کامرانی اور نجات کا باعث بنیں گے. صحابہ کرام کی تو شان کیا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ ان چیزوں پر بھروسہ کیا. تعلیم امت ہے نا جی، صحابہ کی اتباع کا درس دیا نا ہمیں قرآن کریم نے. حضرت کبشہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر میں ان کی مشق سے منہ لگا کے پانی پیا تو انہوں نے وہ منہ کاٹ کے رکھ لیا کہ اس سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ لگے ہیں. تو یہ ایک تعظیم و محبت کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ محبت دے ہمیں. جب محبت دل میں ہوتی ہے، یہ جیسے جیسے بڑھتی ہے ویسے ویسے تعظیم کا انداز بڑھتا ہے، ویسے ویسے برکت کے حوالے سے جو یقین کی کیفیت ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے. ان سب کی اصل محبت رسول دل میں ہو، اور اللہ کی رحمت سے جو مسلمان ہے ہمارا حسن ظن اس کے ساتھ یہی ہے کہ اس کے دل میں بہرحال عشق مصطفیٰ ہے. لیکن یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شمع ہے، یہ جو روشنی ہے، اس کی کیفیت یقیناً مختلف ہے. تو اگر آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں تو وہ جو ہے نا لالٹین ہوتی ہے تو اس کا شیشہ اگر کالا ہو جائے، سیاہ ہو جائے تو بعض اوقات روشنی کم محسوس ہونے لگتی ہے، تو اس شیشے کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یقیناً ہمارے دلوں میں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے دلوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت، ان کی محبت، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ، ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی تعظیم بالکل موجود ہے. لیکن دنیا کی گرد نے، گناہوں کی گرد نے اس کو تھوڑا سا میلا کر دیا. اس کو اجالنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اجالنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایسا ہے. یہاں آ جائیے، اللہ نے چاہا تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں گے، مدنی قافلے میں سفر کریں گے، اجتماع ذکر و نعت میں شرکت کریں گے، جمعرات کو ہونے والے ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کریں گے. اور سلمان بھائی میں تو کہتا ہوں کچھ بھی نہ کریں تو 12ویں شریف کو جلوس میلاد، 12ویں شریف کو ہونے والے اجتماع ذکر و نعت میں آ جائیں، جشن ولادت کے اجتماع میں آ جائیں، جلوس میلاد میں آ جائیں. اللہ نے چاہا تو 2 آنسو آپ کی آنکھوں سے نکل گئے تو آپ کا دل دھل جائے گا. اللہ 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 نے چاہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی مشورہ تھا عمران بھائی کل، اس میں حاضر تھا. قبلہ نگران شورا حافظ اللہ تعالی مدنی پھول عطا فرما رہے تھے، تو ایک بات نگران شورا نے کہی کہ محبت بھی ہو اور اس کے ساتھ ذوق بھی ہو. یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے. امیر سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہونا ہے کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے سے یہ محسوس ہوگا ذکر مصطفیٰ تراوٹ کے ساتھ. اس کی چاشنی ہے، اس کی ایک لذت ہے، اس کا ایک سرور ہے. حضور کا ذکر کر رہا ہو بندہ اور اس کو محسوس ہو رہا ہو، کیا بات ہے. اللہ یہ نصیب فرمائے. واقعی یہ جن کو ملتا ہے یہ انہی کو ملتا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور الحمدللہ امیر سنت کے مدنی مذاکرے سننے سے، آپ کی صحبت فیض اثر میں بیٹھنے سے، یہ چیزیں ملتی ہیں. جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. چنگیاں دے لڑ لگیا میری چوڑی پھول پے، مندیاں دے لڑ لگیا تے اگلے بھی رول گئے. تو چنگوں اچھوں کے ساتھ اگر ہم لگ جائیں گے، امیر سنت کا دامن کرم تھامیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات پائیں گے، نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین، جاری و ساری ہے موضوع ہمارا نعرین مصطفیٰ. اس پر مدنی پھول بھی آپ سن رہے ہیں، آپ کی کالز بھی ہیں، آپ کی میسیجز بھی ہیں، ان کی طرف بھی آنا ہے. اور ایک مدنی گلدستہ بھی ہے جو خصوصی طور پر ہم نے یہ بنایا ہے، ربیع الاول شریف کے لیے ریکارڈنگ ہوئی ہے اس کی. مدنی گلدستہ بڑا ہی پیارا مدنی گلدستہ ہے. اللہ اللہ حضور کی باتیں. آئیے یہ مدنی گلدستہ بھی دیکھتے ہیں. اور جس طرح نعلین مصطفیٰ کا ذکر خیر سن رہے ہیں، دیگر مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں، یوں ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمودات بھی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور آپ کے سامنے اب پیش کیا جا رہا ہے مدنی گلدستہ جس کا نام ہے اللہ اللہ حضور کی باتیں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کلام کا کیا کہنا
کہ آپ کی زبان اقدس سے جو نکل جائے وہ شریعت بن جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کلام پر امام عشق و محبت سے گری اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرامین پر عمل کرنے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کو قطع رحمی یعنی رشتہ داری توڑنا یہ پسند نہیں، بلکہ وہ تو صلہ رحمی کو پسند فرماتا ہے. ایک شخص کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے جرمٹ میں جلوہ افروز تھے. تو میں نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ ہی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں میں ہی ہوں. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی کرنا. میں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون سا؟ ارشاد فرمایا، قطع رحمی کرنا. میں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا؟ پھر ارشاد فرمایا، برائی کا حکم دینا اور نیکی سے منع کرنا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فی زمانہ اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹی چھوٹی وجہ سے بڑی بڑے رشتہ داریوں کو توڑ دیا جاتا ہے. اگر پھوپھی نے دعوت پہ نہیں بلایا تو گویا اب پھوپھی سے ہمارا رشتہ کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہاں تک کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ اب آپ سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، آپ ہمارے جنازے میں نہ آنا، ہم آپ کے جنازے میں نہ آئیں گے. الامان والحفیظ، ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم مسلمان ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہماری کیا رہنمائی کر رہی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ اور آج فی زمانہ مسلمانوں کا کیا عالم ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے رشتوں کو توڑ دیا جاتا ہے. بھائی بہنوں میں گویا جدائی ڈلوا دی جاتی ہے. بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں دیکھا جاتا ہے ماموں نے ہمیں نہیں بلایا، ماموں نے ہمیں انویٹیشن نہیں بھیجا، اب ہم ماموں سے تعلق نہیں رکھیں گے، ماموں کے گھر نہیں جائیں گے. نہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز نہیں، بلکہ میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ صلہ رحمی کرنے کا درس دیا، ان سے قطع تعلق کرنے سے منع کیا. ایک کاش ہم شریعت مطہرہ کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں، اس نے سلوک کرنے والے بن جائیں، صلہ رحمی کرنے والے بن جائیں. یہ درس ہمیں دعوت اسلامی دیا کرتی ہے. اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں صلہ رحمی بھی سیکھنا نصیب ہوگی. صلہ رحمی پر عمل کرنا یہ بھی ہمارے لیے آسان ہوگا. مدنی چینل دیکھتے رہیے، نیکی کی دعوت کو عام کیجئے. آئیے بڑھتے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. نالین مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہے اور تعلیمات مصطفیٰ کا بیان بھی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، آپ کو بھی حصہ عطا فرمائے. نالین مصطفیٰ آج کا ہمارا پرٹیکولر موضوع ہے. نقش نالین کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا عمران بھائی کچھ مدنی پھول آپ ارشاد فرمائیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت جو ہماری ہے عاشقان رسول ہیں ان کے پاس تو نالین شریف کا نقش ہوتا ہے، کسی نے سینے پہ لگایا ہے، کسی نے جو ہے وہ اپنے امامے پہ سجایا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، نقش نالے پاک کو اگر دیکھا جائے تو علماء کرام نے نقش نالین مبارک کو بہت زیادہ بابرکت جو ہے ارشاد فرمایا ہے. اس کی برکتوں کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور جیسے کہ آپ نے پہلے ذکر فرمایا تھا امام تلمسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب فتح المتعال فی مدح النعال، یہ کتاب آپ کی
400 سال پرانی ہے۔ اسی طرح اس سے پیچھے آپ کو میں لے کر جاتا ہوں، اور وہ جو کتاب ہے آج سے تقریباً 1000 سال پہلے لکھی گئی، اور وہ حضور علیہ السلام کے نقش نال مبارک سے متعلق ہی لکھی گئی۔ حضرت امام ابو الیمن ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب لکھی، اور یہ ان کا سن وصال ہے 686 سن ہجری، 686 سن ہجری کے یہ جو ہے بزرگ ہیں، اور آپ نے کتاب لکھی، اس کا نام لکھا جزء تمثال لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور علیہ السلام کے نقش نال پاک کی برکتوں کا ایک حصہ۔ یہ آپ نے جو ہے اپنی کتاب کا جو ہے وہ نام لکھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے نال مبارک کی بہت زیادہ برکتیں جو ہے، نقش نال مبارک کی بھی بہت زیادہ برکتیں کتابوں میں آئی ہیں، جیسا کہ امام تلمسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک شاگرد کو نقش نال پاک جو ہے بنوا کر دیا، اور ان کو جب بنوا کر دیا وہ اپنے گھر لے کر گئے، تو اگلے دن جب آتے ہیں تو وہ میرے شاگرد میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آج رات میں نے نقش نال مبارک کی بہت ہی عجیب برکت دیکھی۔ تو پوچھا کہ کیا برکت دیکھی؟ عرض کی کہ رات کو جو ہے وہ میرے گھر والوں کو ایک درد ہوا جسم کے اندر، اور اس کے بعد پھر میں نے وہ نقش نال مبارک ان کے درد کی جگہ پر رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے وہ درد جو ہے وہ دور فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اب اسی طرح اگر وقت چونکہ مختصر ہے میں اس کو جو ہے اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ آپ دیکھو علماء نے لکھا ہے کہ جہاں پر یہ نقش نال پاک ہو وہاں پر چوری نہیں ہوگی، کیا بات، اگر جو ہے وہ کاروبار کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو کاروبار میں برکت ہوگی، نقش نال پاک جو ہے وہ اگر امید کے دنوں میں رکھ دیا جائے تو ولادت میں آسانی ہوگی، ہاتھ میں پکڑا دیا جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ نقش نال پاک کی جو برکتیں لکھی ہیں وہ چوری سے حفاظت ہے، نظر بد سے حفاظت ہے۔ مزید میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ جو نقش نال پاک جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ سے بھی مل جاتا ہے اور دیگر جگہوں سے بھی مل جاتا ہے، اس کے پیچھے جو ہے بہت ساری برکتیں اس کی نقش نال پاک کی لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین سے چلتا ہوا آ رہا ہے، باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ہم نے جیسے کہ میرے اہل سنت کا طرز عمل بھی دیکھا، اور بھی دیگر بزرگان دین کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ نقش نال پاک سے برکتیں لیتے رہے ہیں، تو آج ہمیں بھی اس نقش نال پاک سے برکتیں لیتی رہنی چاہیے۔ ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا، اسی فتح المتعال فی مدح النعال کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ چند لوگ جو ہے ایک گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور دیوار پر نقش نال پاک لگا ہوا تھا۔ آپ امام تلمسانی فرماتے ہیں کہ وہاں پر زلزلہ آیا اور وہ گھر جو ہے پورا گر گیا، لیکن ایسا ہوا کہ نقش نال پاک کی برکت سے جتنے بھی لوگ گھر میں موجود تھے وہ سارے حفاظت میں رہے، با حفاظت رہے، وہ زخمی بھی نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام تلمسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا ہے، اور اس کا ایک نظارہ جب پاکستان کے اندر زلزلہ آیا تھا تو ایک واقعہ اس طرح کا وہاں پر بھی ہم نے سنا تھا کہ ایک گھر کے اندر نالے پاک جو ہے وہ لگا ہوا تھا، اور گھر بھی گر گئے، یہ بھی گھر گر گیا تھا، لیکن نالے پاک کی برکت کی وجہ سے جو ہے وہ گھر والے نقصان سے، زخمی ہونے سے محفوظ رہے تھے۔ تو دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے جو ہے وہ نقش پاک سے برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1000 سال پرانی جو کتاب ہے اس کا نام ہی نقش نال پاک سے برکتیں لینا ہے، جزء تمثال لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی۔ عمران میں تو وہ کتب ہے نا جو خصوصی طور پر پوری کی پوری مکمل کی مکمل نالین شریف کی برکت پہ ہے، لیکن نقش نالین شریف کی برکت پہ ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو احادیث کی کتب دیکھیں، ان میں جب نبی کریم علیہ السلام کی نسبت رکھنے والی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے تو نالین شریف کا بھی بیان ہوتا ہے۔ سیرت کی کتابیں دیکھیں تو اس میں ملے گا آپ کو۔ تو یوں اگر حساب لگا کے دیکھیں تو آپ سینکڑوں کتابیں ایسی ہیں جس میں ذکر نالین شریف موجود ہے اور مقام مدح میں عظمت میں ہے۔ مدینہ یہ جو لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے ہم محبت کرتے ہیں، تو ہمارا یہ فخر ہے کہ حضور علیہ السلام کے نالین کا نقش ہی ہمیں میسر ہے، اور ہم اس کو ہی بڑی عاجزی، بڑے احترام اور بڑے فخر کے ساتھ اپنے سینے پہ لگانے کو اعزاز سمجھتے ہیں، اور اپنے ماتھے اور سر پر لگانے کو بھی اس کو اعزاز ہی سمجھتے ہیں۔ محبت مصطفیٰ کی علامت ہے۔ سلمان میں بات یہ کہ نالین شریف سے اتنی عظمت ہو، اس کا ایک ظاہری جو اثر ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ نالین شریف سے جب اتنی محبت اور اس سے جو تعلق مضبوط ہے تو یہ تو آقا کریم علیہ السلام کی نالین ہے، وہ اپنے آقا علیہ السلام سے محبت، ان کی تعظیم، ان کی حرمت کا کیا عالم ہوگا، تو اس سے یہ بھی ایک چیز ظاہر ہوتی ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ مدینہ
من مسکین ناداری جو سوئے سبحان اللہ. امام صاحب نے علامہ جامی رحمہ اللہ کا شعر پڑھ کے نقش نالین شریف کے موضوع کو بھی کنکلوڈ فرما دیا. علامہ جامی جیسا عظیم بزرگ اور زبردست عاشق رسول اور زبردست عالم دین، ملا جامی آپ کی کتاب ہے فوائد ضیائیہ، نحو کی سب سے بڑی کتاب ہے جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے. ایسا متبحر عالم دین، متبحر عالم دین، زبردست علم والا، تبحر علمی والا عالم دین، وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میرے خواب میں تشریف لائیں اور کرم فرمائیں تو آپ کے نالین شریف کا جو نقش ہے نا اس پر میں اپنی جان قربان کر دوں. اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ. اللہ ہمیں بھی ادب نصیب فرمائے اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہ ادب سکھا رہا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ ہماری یہ رہنمائی رہنمائی کر رہے ہیں، اور وہی انداز جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہے، جو بزرگان دین کا ہے، جو اولیاء اللہ کا ہے، جو سلف اور صالحین کا ہے، وہی پیارا انداز ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں، ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، امیر سنت کا دامن کرم تھامیں، انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی. ساتھ اسلام پڑھتے ہیں، سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ رب تبارک و تعالی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا صدقہ ہم سب کی بلا حساب بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے. جن کے والدین دنیا سے کوچ کر گئے اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی بلا حساب مغفرت فرمائے. ہمارے جواد بھائی سلسلے کے ڈائریکٹر ہیں، ان کے والدین کی بھی حضور کے نالین کے طفیل مغفرت ہو. جن کی والدین حیات ہیں ان کو حضور کے نالین کا صدقہ رب تبارک و تعالی صحتیں، سلامتیاں، عافیتیں اور تندرستیاں عطا فرمائے. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، رہنے حبیب تابر، رہنے حبیب تابر تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. اپنے گدائے کی لیجیے خبر گزارا، اپنے گدائے کی لیجیے خبر گزارا، کیجیے کرم حسن پر، کیجیے کرم حسن پر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم.
مصطفیٰ مرحبا مرحبا نعلین مصطفیٰ مرحبا مرحبا نعلین مصطفیٰ مرحبا مرحبا مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صبح میری رحمتوں سے بری صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے